ہمارے پڑھے لکھے بھائیوں میں جہاں ان کی پڑھائی لکھائی کی وجہ سے بڑی عقل مندی کی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور کبھی کبھی نہایت ہی نامناسب اور غلط باتیں بھی سننے کو ملتی ہے، لیکن ہوتا ہے یہ پڑھے لکھے انسانوں سے۔ ان غلط باتوں میں سے ایک بہت ہی عجیب بات جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے وہ ہے آئی تھنک۔ بس آئی تھنک، یہ آئی تھنک بہت ساری جگہوں پر تو صحیح ہے، لیکن جب اسلام میں کرنے لگتا ہے نا انسان آئی تھنک اور آئی تھنک، یہ کبھی کبھی جہالت ہوتی ہے۔ ٹھیک جناب والا، میڈیکل میں آپ کبھی نہیں کریں گے آئی تھنک، قانون کی دنیا میں کبھی نہیں کریں گے آئی تھنک، اور انجینئرنگ کی دنیا میں کبھی نہیں کریں گے آئی تھنک، سائنس کی دنیا میں کبھی نہیں۔ اور جب اسلام آتا ہے تو جناب آئی تھنک میں سمجھتا ہوں یوں ہونا چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں یوں ہونا چاہیے۔ اسلام ہر انسان کی عقل کے تابع نہیں ہے۔ بے شمار انسان سمجھتے ہیں اسلام یہ ہوگا، اور ہوتی ہے وہ اپنی سوچ ان کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا، بھائی آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کی سوچ ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسلام وہی ہوگا۔ یا آئی تھنک بعد میں بولنا چاہیے، پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامی قانون ہے خود کیا ہے۔ اس اسلامی قانون کے پیچھے ریزن بھی ہوتا ہے، عقل بھی ہوتی ہے، سوچ بھی ہوتی ہے، سوسائٹی پر نظر بھی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ آئی تھنک کہہ کر کے انسان تجویزیں پاس کرتا ہے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، وہ تجویزیں انسان کے اپنے پاس ہی رہتی ہیں۔ اس لیے کم سے کم باقی فیلڈوں میں آپ کہتے رہے ہیں آئی تھنک، لیکن اسلام کے فیلڈ میں آئی تھنک نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ آئی تھنک آپ کی تھنکنگ کیا ہے؟ آپ کی تھنک ہوگی آپ کے اپنے فیلڈ میں۔ اور واقعتاً جو بہت سمجھدار انسان ہوتے ہیں وہ کبھی آئی تھنک نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ صاحب میرا فیلڈ یہ ہے، اس میں تو میں اتھارٹی ہوں، لیکن یہ دوسرا فیلڈ ہے، اس بارے میں تو میں آنکھ بند کر کے پوچھوں گا اسلام کیا کہتا ہے۔ سیم اسی طرح سے جس طرح سے اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے تو آنکھ بند کر کے ڈاکٹر کو کہتا ہے صاحب جو آپ بتائیں گے وہاں آئی تھنک نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی قانونی معاملہ ہوگا تو وہاں چپ چاپ جو ہے وکیل صاحب سے اور قانون کے ماہر سے پوچھے گا قانون اس بارے میں کیا ہے، وہاں آئی تھنک نہیں کرتا۔ بے شمار مسئلے ایسے ہیں کہ انسان کی سوچ کچھ اور ہے اور اسلام کچھ اور ہے۔ اور جب اسلام کے اس سوچ، اسلام کے اس فیصلے کے بارے میں جب تحقیق معلوم کی جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، تو انسان کی آئی تھنک وہی رہ جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے صاحب میں سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیوں کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں؟ آپ کی سمجھ کیا ہے؟ آپ کی سمجھ آپ کے لیے بڑی قیمتی ہوگی، میرے لیے تو نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا میں سمجھتا ہوں، آپ کہیں گے میں سمجھتا ہوں، تو اسلام کس چیز کی سمجھ کی رعایت کرتا رہے گا؟ انسانوں کی سمجھ، انسانوں کی سوچیں اپنے جذبات کی پیداوار ہوتی ہیں۔ جیسے انسان کی معلومات اور جیسے انسان کے جذبات ہوتے ہیں ویسے انسان کی سمجھ بھی ہوتی ہے۔ یورپ کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ قانون بن رہے ہیں نا ہومو سیکسولیٹی کے، قانون بن رہے ہیں نا لیسبینزم کے، وہ کہتے ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں، تو ان کی سمجھ ان کے لیے مبارک ہو۔ وہ ایک ایسی سوچ، ایک ایسی سمجھ ہے جو جانوروں میں بھی نہیں مگر سمجھ رہے ہیں، اور وہ آپ کو کہیں گے تم بیکورڈ ہو، اپنے آپ کو کہیں گے وہ فارورڈ ہے اور ماڈرن ہے، تو سوچ ان کی یہ ہے۔